لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام مراجعین اعظام کی سلامتی اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات دیا فرمائیں. جب میں منبر پہ بیٹھا تھا تو مائک بہت اچھا تھا، اب بہت خراب ہے. جیسا تھا ویسا کر دیں اور یہ ایکو تو بالکل ختم کر دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات. اس سے پہلے احسن تھا ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حسن علی ابن امتیاز علی اور مہتاب علی ابن امتیاز علی کی روح کو اصال فرمائیں. کم کر دیں آواز. بسم اللہ.
قوم کو جتنی بد دعائیں دی جاتی ہیں تو وہ ساری بد دعائیں مائک لے لیتا ہے، ہم تک کوئی بد دعا پہنچتی ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ۔ قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، ممکن ہے بعض افراد تھکے ہوئے ہوں، لیکن جب ممبر پہ آیا اور آپ حضرات کے چہرے دیکھے تو چہرے سے تو تھکاوٹ کا احساس ہو نہیں رہا ہے، لیکن میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، یقین جانے 2 دن کا جاگا ہوا بغیر مبالغہ، لیکن میری تھکاوٹ الحمدللہ آپ حضرات کے چہروں کو دیکھا وہ ساری تھکاوٹیں اتر گئی۔ میں زیادہ مقدمے کی طرف نہیں لے جاؤں گا۔ قرآن کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کے جس میں خدا بند متعال ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب ہم لکھتے ہیں، جو کچھ تم نے کیا اور جو کچھ تم کرو گے وہ سب ہم لکھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اچھا، اس جملے کا ترجمہ کروں گا نہیں۔ ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو ہم لکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا ترجمہ۔ اب آتے یہ آیت نازل کب ہوئی اور کیسے نازل ہوئی، ایک چھوٹا سا مقدمہ، انشاءاللہ پھر منزل مقصود کی طرف۔ کہتے مدینے میں ایک قبیلہ رہا کرتا تھا، قبیلہ بنی قیلہ۔ یہ قبیلہ رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، بڑے خوش قسمت افراد ہیں جو مسجد کے پاس زندگی بسر کرتے ہیں، کہ کیوں کہ یہ لوگ ہر نماز میں آپ کے پاس آ کے شرکت کرتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ہم تو بہت دور رہتے ہیں اور بہت دور سے ہمیں آنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کیونکہ دور سے آتے ہو اور وہ افراد جو نزدیک رہتے ہیں ان سے زیادہ نماز کا ثواب تمہیں دیا جائے گا، کیونکہ تم دور سے مسجدوں کی طرف آتے ہو۔ اب میں روک کے بات کہتا چلوں، کیونکہ تم دور سے مسجدوں کی طرف آتے ہو تو لہٰذا خدا بند متعال تم پر خاص نظر کرم رکھتا ہے اور ان لوگوں سے زیادہ تمہیں ثواب دیتا ہے۔ اور اسی آیت کی تطبیق کرتے ہوئے فرمایا وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھتے ہیں تمہارے اثرات کو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں اثرات سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ ان لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں تم جو دور سے مسجد کا ارادہ کرو گے، جتنے قدم تم مسجد کی طرف بڑھاؤ گے، خدا ہر قدم کے بدلے تمہارے نام اعمال میں ثواب لکھے گا۔ یعنی مسجد کی طرف بڑھتا ہوا ہر قدم ثواب کا حامل بنتا ہے۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا ذرا سوچیں، وہ قدم جو مسجد کی طرف بڑھے تو خدا ایک قدم کے عوض ایک ثواب لکھتا ہے۔ ذرا ان قدموں کے بارے میں سوچیں جو قدم مسجد کو بچانے والے کی طرف بڑھے۔ وہ قدم جو مسجدوں کو بچانے والے کی طرف بڑھیں، ان قدموں کی اہمیت کیا ہوگی، ان قدموں کی فضیلت کیا ہوگی۔ جو قدم امام حسین کی طرف بڑھیں، جو قدم لبیک یا حسین کہتے ہوئے حسین ابن علی کی مجلسوں کی طرف بڑھیں، ان قدموں کی فضیلت کیا ہوگی، کیا فضیلت ہوگی۔ مولا نے ایک صاحب سے فرمایا کہ تم مجلسیں برپا کرتے ہو؟ کہ جی مولا ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اتحدثون، کیا تم ان مجلسوں میں ہمارے فضائل پہ گفتگو کرتے ہو؟ جملے دیکھیے گا حضرت کے ہیں،
اچھا حضرت نے بتا دیا ہماری مجلسوں کا نصاب کیا ہونا چاہیے. فرمایا کیا تم مجلسیں برپا کرتے ہو کہ جی مولا؟ کہ کیا ان مجلسوں میں ہمارے فضائل بیان کرتے ہو کہ جی مولا؟ اب دیکھیں حضرت کے جملے دیکھیں، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، ذاکر کی ذاکری نہیں ہے، چھٹے مولا کے الفاظ ہیں. مولا نے فرمایا واللہ انی احب ان اکون معکم فی بعض تلک المجالس، خدا کی قسم میں جعفر صادق پسند کرتا ہوں تمہاری ان بعض مجلسوں میں خود آ کے شرکت کروں. یہ مولا صادق کے جملے. اچھا اس سے سخت جملے بیان کروں، امالی شیخ صدوق میں روایت موجود ہے، وسائل الشیعہ میں بھی روایت موجود ہے. اس سے سخت الفاظ مولا نے فرمایا کہ میں جعفر صادق پسند کرتا ہوں تمہاری ان مجلسوں میں آ کے شرکت کروں. اچھا مجلسیں فی الحال جو ہمارا ماحول ہے، پسینہ بہت زیادہ نکل رہا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے. جب پسینہ نکلتا ہے ایک دوسرے کے بدن سے بدبو آتی ہے تو بعض افراد بعض لوگوں سے متنفر ہوتے ہیں، کہتے ہیں فلاں صاحب کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، فلاں صاحب کے بدن سے پسینے کی بو آ رہی ہے. یہ ہمارے اور آپ کے مزاج ہے. اب دیکھیں ہمارا مولا اس پسینے کے بارے میں کیا فرماتا ہے. حضرت نے فرمایا کیا تم مجلسیں برپا کرتے ہو کہ جی مولا؟ کہ میری خواہش ہے تمہاری ان مجلسوں میں آ کے شرکت کروں. پھر حضرت نے فرمایا دیکھیں خدا کی قسم کھائیے، ان الفاظ کی سنگینی دیکھیے. حضرت نے فرمایا واللہ انی احب ریحکم و ارواحکم، کہ خدا کی قسم تمہارے بدن سے نکلا ہوا پسینہ ہمیں پسند ہے. کہ تمہارے بدن سے نکلا ہوا پسینہ فلاں صاحب کو پسند ہو یا نہ، فلاں صاحب متنفر ہو رہے تو ہونے دو، ہمارے مولا کو ہمارے بدن سے نکلا ہوا پسینہ پسند ہے. یہ مجلسوں کی عظمت ہے، یہ مجلسوں کی عظمت ہے جو خداوند متعال نے ہماری قسمت میں ان مجلسوں کو رکھا، ہماری قسمت نے ان مجلسوں کو رکھا. خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم تمہاری ہر حرکت سے باخبر ہیں، ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں. پھر آخر کا جملہ مشہور و معروف وَكُلَّ شَيْءٍ. اب بس میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اور ہم نے ہر شے کو، ہر چیز کو امام مبین میں سمیٹ دیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے. اب ہوتا ہے دیکھیں جب ایسی چیزیں نازل ہوتی تھیں تو رسول اللہ کے اطراف کچھ لوگ تھے جنہیں بڑی خواہش اور حسرت ہوتی تھی آخر یہ جملہ آیا کس کی شان میں. اب پریشان ہو جاتے تھے یہ کس کی شان میں جملے. کچھ صاحبان رسول اللہ کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں جو خدا نے امام مبین سے مراد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں سمیٹ دیا، یا رسول اللہ یہ امام مبین کون ہے؟ اہو القرآن، کیا قرآن امام مبین ہے یا انجیل امام مبین ہے؟ حضرت نے فرمایا لا، کہ قرآن امام مبین نہیں. کہ انجیل امام مبین ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، انجیل بھی امام مبین نہیں. کہ کیا تورات امام مبین ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، تورات بھی امام مبین نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ اہو الزبور، کیا وہ زبور امام مبین ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، زبور بھی امام مبین نہیں. کہ وہ صحف جو موسیٰ کے اوپر نازل ہوئے کیا وہ امام مبین ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، وہ بھی امام مبین نہیں. وہ صحف جو ابراہیم پہ نازل ہوئے وہ بھی امام مبین نہیں. اب یہ کشمکش میں پڑ گئے کہ قرآن امام مبین نہیں، تورات امام مبین نہیں، انجیل امام مبین نہیں، زبور امام مبین نہیں. پھر امام مبین ہے کون؟ روایت کے جملے ہیں بس بات ہی کر رہے تھے اچانک مسجد کا دروازہ کھلا، مولا التقیان مسجد میں داخل ہوئے. حضرت نے مولا علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ھذا ھو الامام المبین. کہ یہ امام مبین ہے.
تم کہاں تلاش کر رہے ہو امام مبین کو؟ اچھا ابھی ماشاءاللہ سے نعرے حیدری لگا رہے تھے، جب نعرے حیدری لگایا کرے اس میں بھی دیکھیں حکمت راز، یہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، یہ ایسا نہ ہو کہ کسی خطیب نے یہ ایجاد کر دیا دونوں ہاتھ نہیں ہوگا، اس میں بھی راز ہے، حکمت ہے. یہ بڑی زبردست بات. آپ ہمارے اہل سنت برادران کی کتابوں میں جائیں تو بڑے اچھے الفاظ نقل ہوتے ہیں. کہتے ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ تھے بڑے شریف تھے، بڑے سیدھے تھے، بڑے بھولے بھالے تھے. اتنے شریف اتنے بھولے بھالے تھے کہ جیسا رسول اللہ فرمایا کرتے تھے ویسا ہی آگے والے کو بتاتے تھے. اگر رسول اللہ نے کچھ ہنستے ہوئے یا مسکراتے ہوئے کوئی حدیث سنائی تو ہمارے صحابہ کرام اتنے شریف تھے اور اتنے امانت دار تھے کہ وہ مسکراتے ہوئے ہی سامنے والے کو وہ حدیث منتقل کیا کرتے تھے. اگر رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا تو یہ سامنے والے کو مسکراتے ہوئے سناتے تھے. اگر رسول اللہ نے کچھ الفاظ غیظ و غضب کے ساتھ فرمائے تو یہ سامنے والے کو غیظ و غضب کے ساتھ سناتے تھے. اگر رسول اللہ نے کچھ حدیث فرمانے کے بعد ایک کھجور اٹھا کے کھایا تو یہ بھی حدیث بیان کر کے ایک کھجور اٹھا کے کھا لیا کرتے تھے، تاکہ رسول اللہ نے وہ جو سچویشن میں رسول اللہ نے فرمایا نا وہ پوری کنڈیشن اور وہ پوری سچویشن نقل کی جا سکے. ٹھیک ہے، یعنی اتنے امانت دار تھے، جو رسول اللہ نے کیا وہ بھی بتاتے تھے اور جس طرح سے فرمایا وہ بھی بتاتے تھے. اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے بڑی آسان زبان میں بڑے آسان الفاظ میں اپنے برادران کی طرف مخاطب ہو کے فرماؤں گا، ذرا یہ بھی تو دیکھو وہ اصحاب کے جنہوں نے مسکراتے ہوئے رسول کے کلام کو نقل کر دیا، کھجور کھاتے ہوئے رسول کے کلام کو نقل کر دیا. کیا غدیر میں رسول اللہ نے جب علی مولا کہا تھا ہاتھوں کو نیچے کر کے کہا تھا یا ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا؟ بھائی یہ بھی بتا دیں، یہ تو بتانا چاہیے نا، یہ تو بتانا چاہیے نا. جب رسول اللہ نے فرمایا علی مولا تو ہاتھوں کو بلند کیا تھا یا پھر ہاتھوں کو نیچے کیا تھا؟ یہ بھی بیان کرے. جب آپ من کنتو مولا فہذا علی مولا بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی بیان کرے کہ علی مولا کہتے وقت رسول کے دونوں ہاتھ بلند تھے. یہ بھی بیان کرے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. خلاصہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں سمیٹ دیا. اگر آپ کو علم چاہیے تو کس کے دروازے پہ جائیں؟ علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ جائے. خدا نے ہر شے کے علم کو علی ابن ابی طالب کی ذات میں سمیٹ دیا. اچھا اسے سمجھنے کے لیے مولا کا وہ ایک جملہ کافی ہے. مولا ہمیشہ ممبروں پہ جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو. اچھا یہ بھی جملہ ماشاءاللہ سے ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. ایک جملہ اور بھی ہے اور میں بالخصوص اس جملے کو اتنا پسند کرتا ہوں جب بھی اس جملے کو بیان کرتا ہوں تو میرے بدن کی فیلنگ عجیب و غریب ہو جاتی ہے. کہتے ہیں مولا امیر المؤمنین مولا یہ متقیان کوفے کے ممبر پہ آیا کرتے تھے. وَأَوْمَعَ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اپنی انگلی سے سینے کی طرف اشارہ کرتے تھے. سینے کی طرف ممبر پہ بیٹھ کے سینے کی طرف اشارہ کرتے تھے. یا بعض روایتوں میں ہے سینے کو کوٹتے تھے. اور کوٹتے ہوئے پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے انہا ہنا لعلما جما. اے مدینے والو، اے کوفے والو، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ ذرا ادھر آؤ، علی کے سینے میں ڈھیر سارا علم بھرا، ڈھیر سارا علم بھرا. یہ تم کس کے دروازے پہ جا رہے ہو؟ کس کے دروازے پہ جا رہے ہو؟ کس کے دروازے پہ جا رہے ہو؟ کہتے تھے ادھر آؤ، علی کے سینے میں علم بھرا ہوا ہے. لیکن افسوس تم میں سے کوئی لینے والا نہیں ہے. علی کے پاس آ رہے ہیں، کیسے سوال کر رہے ہیں؟ مولا کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ اب یہ ہم بھی بعنوان فضیلت بیان کرتے ہیں. آقا جان یہ افراد جو انڈے اور بچے کرنے آئے تھے یہ سوال نہیں کر رہے تھے، یہ بے احترامی کی غرض سے آ رہے تھے. الٹے سیدھے سوال. اب مثال کے طور پہ کوئی ایک عالم دین، بہت بڑا مجتہد، بہت بڑا عالم دین آیا اور وہ کہے کہ بھائی مجھ سے اصول کے بارے میں سوال کرو، رجال کے بارے میں سوال کرو. اب اگر کوئی بندہ کھڑا اور کھڑے ہونے کے بعد کہ قبلہ ہمارا پہلا امام کون ہے، دوسرے امام کا نام کیا ہے، یہ کیسے سوال ہے؟ یار بے عزتی کر رہے سامنے والے کے علم کی. آپ چھوٹے چھوٹے سے سوال کر رہے ہیں. اما کہاں انڈے بچوں میں پڑے ہو؟ علی جیسی ذات تھی تو پوچھنا تھا تو مریخ کے راستے پوچھتے.
آسمانوں کے راستے پوچھتے تم کیسے سوال کر رہے ہو؟ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے مولا ہمارے سر میں بال کتنے ہیں؟ جب امیر المومنین نے دعویٰ کیا جو پوچھنا ہو پوچھو، یہ صاحب آئے اور کہنے لگے مولا ہمارے سر میں بال کتنے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب تم سلونی کا دعویٰ کرو گے ایک بے وقوف کھڑے ہو کے یہی سوال کرے گا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم یہ سوال کرنے والے تھے۔ مولا نے کہا اگر میں جواب دے دوں سپوز تمہارے سر میں اتنے بال ہیں، تم یقین تک نہیں پہنچ سکتے، تم میری بات پہ یقین ہی نہیں کرو گے۔ کیوں؟ یا تو تم نے گنے ہو تب تمہیں یقین آئے گا، یا پھر تمہارا علی پہ بھروسہ ہو، نہ ہی تم نے گنے ہیں اور نہ ہی تمہارا علی پہ بھروسہ ہے، پھر بتا کے فائدہ کیا ہے؟ پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ تو نہیں بتاؤں گا تمہارے سر میں کتنے بال ہیں، لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا تمہارے ہر بال کے نیچے ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، تمہارے ہر بال کے نیچے ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے گھر میں جو بچہ پل رہا ہے وہ میرے بیٹے حسین کا قاتل ہوگا، کہ تمہارے گھر میں جو بچہ پل رہا ہے وہ میرے بیٹے حسین کا قاتل ہوگا۔ یہ علم امیر المؤمنین ہے، یہ علم امیر المؤمنین ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ دنیا کس کے دروازوں پہ جا رہی؟ دنیا کہاں بھٹک رہی ہے؟ علم چاہیے تو علی کے دروازے پہ آؤ، علی کے دروازے کو چھوڑ کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ علی کے سوا کوئی اور بھی دروازہ ہے؟ علامہ امینی صاحب کے وہ کیا خوبصورت جملات علامہ امینی صاحب فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے دنیا میں جتنے بے وقوف تھے، جتنے کم عقل تھے، جتنے پاگل تھے، جتنے دیوانے تھے، ان سب نے علی کے دامن کو چھوڑ دیا۔ یہ جتنے بے وقوف تھے انہوں نے علی کے دامن کو چھوڑ دیا، اور کہ جتنے بھی عقل مند تھے، جتنے بھی باشعور تھے، انہوں نے علی کے دامن کو تھام لیا۔ وَإِلَّا کوئی عاقل جس کے پاس شعور ہو، جس کے پاس وجدان ہو، جس کے پاس ادراک ہو، وہ علی کے دامن کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ ایک بے وقوف ہی علی کے دامن کو چھوڑ سکتا ہے، وَإِلَّا کوئی باشعور علی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ وہ کیا خوبصورت جملات! معاویہ نے قمبر کو بلایا کہ قمبر علی سے محبت کرنا چھوڑ دو، کہ علی سے محبت کرنا چھوڑ دو، اتنی دولت تمہیں دیں گے۔ قمبر نے اس دولت پہ لات ماری، کہ خدا کی قسم اگر تو مجھے مارے، میرے بدن کو جلا دے، پھر میری راکھ کو اکٹھا کر، پھر اس میں روح ڈال، اس طرح سے 70,000 مرتبہ مجھے مار کے جلائے، اور پھر مجھ سے پوچھے کہ تم علی کی طرف ہو یا تمہاری طرف، تو میری روح صرف یہ کہے گی کہ قمبر علی کے قدموں کی خاک۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ قمبر جانتے علی کون ہے، عمار جانتے علی کون ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں سمیٹ دیا ہے۔ منتہا جاننے کی کوشش کرو۔ عمار پہاڑیوں سے گزر رہے تھے، چونٹیوں کا بہت بڑا لشکر ملا، چونٹیاں جا رہی تھی اور ایک کے پیچھے دوسری چونٹی خوبصورت لگ رہی تھی پہاڑ پہ۔ جناب عمار نے جب چونٹیوں کی طرف دیکھا کہ سبحان الذی من یعلم عدد هذا النمل، کہ کتنی پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتی ہے۔ مولا متقیان ساتھ میں تھے، کیا فرمایا کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، تعریفیں ہیں اس خدا کے لیے جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتا ہے۔ امیر المؤمنین عمار کی طرف مخاطب ہوئے کہ عمار یہ کیسی اللہ کی تعریفیں کرتے ہو؟ کہ مولا کیوں؟ کہ اس میں کون سی تعریف ہوئی اللہ کی کہ مولا پھر تعریف کریں تو کیسے کریں؟ کہ اگر اللہ کی تعریف کرنی ہو تو یہ کہو سبحان الذی من خلق هذا النمل، پاک و پاکیزہ اور تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے کہ جس نے چونٹیوں کو پیدا کیا۔ ارے عدد تو میں بھی جانتا ہوں،
کہ عدد تو میں بھی جانتا ہوں. اب یہاں سے جملہ دیکھیں مولا متقیان کا کہ اگر تمہیں تعریف کرنی ہو تو یہ کہو کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے چوٹیوں کو پیدا کیا. اے عمار واللہ انی اعلم عددها واعلم الذکر من الانثى. نہ صرف یہ کہ میں ان چوٹیوں کی تعداد جانتا ہوں بلکہ میں علی یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. میں جانتا ہوں ان میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. اگر اہل بیت کو سمجھنا ہو تو اہل بیت کے غلاموں سے سمجھو. یہ کیسی تعریف ہے, یہ کیسی تعریف ہے. اگر تمہیں تعریف کرنی ہو تو کہو پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے چوٹیوں کو پیدا کیا. وَإِلَّا عدد تو میں بھی جانتا ہوں کہ مولا آپ عدد جانتے. مولا متقیان نے فرمایا اولست قرأت القرآن, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ مولا نے فرمایا مسکراتے ہوئے کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم نے قرآن کی اس آیت کی طرف رجوع نہیں کیا؟ خدا نے کیا فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں سمیٹ دیا. اگر تمہیں علم چاہیے تو علی کے دروازے پہ آؤ, علم چاہیے تو اہل بیت کے دروازے پہ آؤ. جناب ابن عباس تشریف فرما تھے, ایک صاحب آئے ابن عباس کے پاس اور آنے کے بعد کہنے لگے ابن عباس ذرا اس آیت کی تفسیر فرمائیں. اب ابن عباس نے تفسیر کرنا شروع کی. اب جب ابن عباس نے تفسیر بیان کی تو سامنے والا پوچھنے والا ابن عباس سے کہنے لگا اے ابن عباس جس سوال کا جواب تم نے دیا ہے کیا اس سوال کے بارے میں علی بھی جانتے ہیں؟ اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ کیسی بات ہے کہ جو جواب تم نے دیا ہے کیا اس جواب کو علی بھی جانتے ہیں؟ اچھا پوچھ کس سے رہے؟ ابن عباس سے. یا الفاظ بدل کے کہوں پوچھ کس سے رہے؟ استاد کے بارے میں ایک شاگرد سے. بھائی ابن عباس علی کے بہترین شاگرد. اچھا یہ جملہ میں بیان کرتا چلوں کس سے پوچھ رہے؟ ابن عباس. کون ابن عباس؟ آئیے بتاتا ہوں کون ابن عباس. ابن عباس مولا یہ متقیان کے پاس آئے اور فرمایا مولا قرآن کی تفسیر بیان کیجئے. مولا نے کہا تشریف رکھو میں قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر رہا ہوں. خداوند متعال کے اذن سے امیر المؤمنین نے بیان کرنا شروع کی. اب جب تفسیر بیان کی کیا دیکھا؟ اذان فجر ہونے لگی. ابن عباس نے قلم روک دیا, اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ الحمدللہ کیا زیادہ اور کتنی بہترین تفسیر سیکھی ہے. مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ. مولا نے فرمایا ابن عباس نہ ہی یہ قرآن کی تفسیر تھی, نہ ہی یہ قرآن کے کسی سورے کی تفسیر تھی, نہ ہی یہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر تھی, نہ ہی یہ بسم اللہ کی تفسیر تھی, بلکہ یہ تفسیر جو پوری رات تم نے لکھی یہ بسم اللہ کے با کے نقطے کی تھی. بس بسم اللہ کے با کے نقطے کی تھی. اب جب ابن عباس نے سنا سینہ چوڑا کر کے فرمایا کہ ماشاءاللہ آج با کے نقطے کی تفسیر مکمل ہو گئی. اب جیسے یہ لفظ فرمایا نا کہ با کے نقطے کی تفسیر مکمل ہو گئی, مولا متقیان کے چہرے پہ مسکراہٹ اور مولا نے ابن عباس کی طرف خطاب کیا کہ اے ابن عباس ابھی نقطے یہ با کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. خدا کی قسم اگر میں با کے نقطے کی تفسیر کرنے بیٹھ جاؤں تو تم اتنی تفسیر لکھو گے کہ اس کا بوجھ 70,000 اونٹ اٹھا نہیں سکتے. صرف با کے نقطے کی تفسیر اتنی بیان کروں گا جس کا بوجھ 70,000 اونٹ اٹھا نہیں سکتے. وہ علی اور وہ شاگرد. اس سے آ کے اگر کوئی پوچھے کہ کیا علی بھی پڑھے لکھے تھے, کیا علی بھی پڑھے لکھے تھے, تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ یا الفاظ بدل کے کہوں سائل نے سوال کیا کہ اے ابن عباس صحابہ کرام میں کیا علی بھی پڑھے لکھے تھے؟ ابن عباس نے نارمل جواب دیا کہ صحابہ کا علم ایک طرف, علی کا علم ایک طرف.
اچھا کیا یہ جواب مکمل ہو گیا؟ اصلاً مکمل نہیں ہوا۔ ابن عباس کون؟ علی کے شاگرد۔ اب اگر ادھوری بات چھوڑ دیں تو پھر بات کا مزہ ہی کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا بھول جاؤ، علی کا علم ایک طرف، صحابہ کا علم ایک طرف۔ اچھا فرق بتاؤ علی کے علم میں اور تمام صحابہ کے علم میں، کہ فرق سنو کہ علی کا علم جیسے 7 سمندر اور صحابہ کا علم جیسے ایک مچھر اس سمندر پہ گرے اور اپنے پروں پہ جتنا پانی اٹھائے اتنا علم ہے ان تمام صحابہ کا علی کے مقابلے۔ ایک مچھر سمندر میں گرے، ایک مچھر سمندر میں گرے تو وہ اپنے پروں پہ کتنا پانی اٹھائے گا؟ کہ یہ علم ہے علی کے مقابلے میں تمام صحابہ کا۔ احمد ابن حنبل اہل سنت کے بہت بزرگ عالم دین تشریف فرما تھے۔ کوئی صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے صحابہ کرام کی فہرست بنائیے۔ احمد ابن حنبل نے صحابہ کی فہرست بنانا شروع کی، فلاں صاحب صحابی، فلاں صاحب صحابی، فلاں صاحب صحابی، فلاں صاحب صحابی، سارے صحابہ کرام کے نام لکھ دیے، فہرست دے دی کہ لو یہ صحابہ کرام ہیں۔ احمد ابن حنبل کا بیٹا پیچھے کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا۔ جب لسٹ تیار ہو گئی، فہرست تیار ہو گئی، بیٹا آگے بڑھا کہ بابا، اس نے سوال کیا صحابہ کرام کی فہرست بنائے، آپ نے صحابہ کی فہرست بنا دی، لیکن بہت بڑی خیانت کی۔ کہ کیسی خیانت؟ کہ صحابہ کی فہرست بنا دی لیکن علی کا نام اس فہرست میں نہیں لکھا، کہ صحابہ کی فہرست مکمل کر دی، علی کا نام نہیں لکھا۔ احمد ابن حنبل نے جب یہ اپنے بچے کا سوال سنا تو اگنور کیا، جواب نہیں دیا۔ پھر بچے نے دوبارہ سوال کیا، اگنور کیا۔ جب زیادہ اصرار کیا کہ بابا آپ نے علی کا نام کیوں نہیں لکھا، اب احمد ابن حنبل نے اس طرف دیکھا، اس طرف دیکھا، بیٹے کو بلایا کہ اما تم علی کو صحابہ میں شمار کرتے ہو، علی جان پیغمبر ہے، نفس پیغمبر ہے، تم علی کو صحابہ میں شمار کرتے ہو، تم علی کو صحابہ میں شمار کرتے ہو۔ کون علی؟ وہ علی کہ جس کے علم کی گواہی خداوند متعال کی ذات دے، وہ علی۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ نبوت کی گواہی کے لیے اللہ کی گواہی اور اس کی گواہی کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ کوئی اور ذات نہیں، امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ علی کو جاننا ہو تو علی کے علم کی طرف نظر ڈالو، اور علی کے علم، دیکھیں علم ایک ایسی شے ہے جو ہر انسان کو اپنی طرف جھکا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، چاہے کتنا بھی علی کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب پڑھتی تھی، جب آتی تھی تو علی کے سوا کوئی اور دروازہ نظر ہی نہیں آتا تھا، نظر ہی نہیں آتا تھا علی کے سوا۔ یہ بادشاہ روم نے ایک شیشی دے دی، اتنی سی شیشی، خلیفہ دورہ کے لیے۔ کہا آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں؟ کہ ہاں۔ کہ میں سوال کر رہا ہوں، اگر اس سوال کا جواب دیا تو میں مان جاؤں گا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، یا مسلمانوں کے درمیان بھی تھوڑا بہت علم ہے۔ سوال بھیجا کہ اس شیشی کے اندر پوری دنیا سمیٹ کے بھیج دو۔ شیشی پہنچی خلیفہ کے پاس، اب خلیفہ نے شیشی دیکھی اور سوال دیکھا کہ یہ بادشاہ روم نے، قیصر روم نے، یہ کیسا سوال کر دیا کہ اس شیشی میں پوری دنیا کیسے سمیٹی جا سکتی ہے۔ ابن عباس تشریف فرما تھے، یا الفاظ بدل کے کہوں، علی کی نیابت کرتے ہوئے علی کا جانشین، علی کا جانشین، علی کا شاگرد تشریف فرما تھا۔ ابن عباس نے جب سوال سنا کہ میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں، کہ لو بسم اللہ۔ شیشی دی، ابن عباس نے شیشی پکڑی، اس میں پانی بھرا، ڈھکن لگایا کہ جا کے بھیج دو۔ کہ یہ سوال کا جواب کیسا؟ کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ خدا نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے۔ جواب پہنچا قیصر روم کے پاس، قیصر روم بہت خوش ہوا کہ بڑا اچھا جواب دیا۔ اچھا جواب چلا گیا، اب دربار میں صحابہ کے درمیان چینی گوئیاں۔ ابن عباس کے پاس پہنچے کہ ابن عباس تمہیں اس سوال کا جواب بتایا کس نے؟
کہ تمہیں اس سوال کا جواب بتایا کس نے؟ اچھا اس دور میں تعجب کی کوئی بات ہی نہیں تھی. اگر ایسا کوئی جواب آتا تھا، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، اس کے دماغ میں صرف ایک ہی نام آتا تھا، علی ابن ابی طالب. بھئی ایسے سوالوں کا جواب علی کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا. لیکن اب سوال کیا جا رہا ہے ابن عباس سے کہ ابن عباس ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے علم اور علی کے علم میں فرق کتنا ہے؟ اب جب ابن عباس سے یہ سوال کیا گیا، ابن عباس نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ علی کا علم جیسے 7 سمندر اور میرا علم جیسے اس شیشی میں بند پانی. کہ یہ میرا علم ہے علی کے مقابلے میں. اما چھوڑو صحابہ کرام سے علی کا کیا مقابلہ، صحابہ سے علی کا کیا مقابلہ، علی کا کیا مقابلہ. انبیاء کی طرف جائیں، جناب خضر کتنے بڑے نبی ہیں، جناب موسیٰ کتنے بڑے نبی ہیں. روایتوں کے جملے بحار الانوار میں بھی روایت موجود ہے کہ جناب موسیٰ و خضر کہیں بیٹھے بات کر رہے تھے، کہنے لگے آپ کے پاس بہت علم ہے. جناب خضر نے فرمایا کہ ہمارے پاس جتنا علم ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس علم کے مقابلے میں جو آخر الزمان کا نبی لے کے آئے گا، کہ اس کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے، کہ اس کا جو وسیع ہوگا وہ بھی بہت پڑھا لکھا ہوگا. آخری نبی کا وسیع بہت پڑھا لکھا ہوگا، علم کے مختلف باب کھولے گا، مختلف دروازے کھولے گا. اب جناب موسیٰ نے فرمایا کہ تمہارے علم میں یا ہمارے علم میں اور ان کے علم میں فرق کتنا ہوگا؟ کہتے جناب خضر بیٹھے ہوئے تھے دریا کے کنارے اور سامنے ایک پرندہ اپنی منقار سے، اپنی چونچ سے اس دریا سے پانی اٹھا رہا تھا. جناب خضر نے موسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ کیا تم اس پرندے کو دیکھ رہے ہو؟ کہ ہاں. کہ علی اور محمد کا علم جیسے یہ دریا اور ہمارا تمہارا علم جیسے یہ پرندے کی چونچ میں یہ قطرہ پانی. یہ علم ہے، یہ علم ہے اہل بیت کا، یہ علم امیر المؤمنین ہے. تم کس کے پیچھے جا رہے ہو، کسے چھوڑ کے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ علی کے دروازے کو چھوڑو گے تو تمہیں صراط مستقیم نصیب نہیں ہوگا. صراط مستقیم یہ ہے علی کے دروازے پہ آؤ. علم اگر چاہیے علی کے دروازے پہ آؤ، تقوی چاہیے علی کے دروازے پہ آؤ. علی کے سوا نجات کہیں ملنے والی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. ایک اور صلوات پڑھے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے. امام زمانہ کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے. دیکھیں اہل بیت کا یہ بڑی آسانی سے بعض اوقات ہم بھی کہہ دیتے ہیں فلاں کا مقایسہ فلاں سے. اصل اگر دیکھا جائے تو ان کا مقابلہ کسی سے ہے ہی نہیں. خود اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا مقایسہ کسی سے نہیں ہو سکتا. جس نے ہم سے اپنا قیاس کیا، جس نے ہم سے اپنا مقابلہ کیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. ہمارا کسی سے کیا مقابلہ. اچھا ایک نقطہ اور بیان کرتا چلو. مقابلہ کس کا کس سے ہوتا ہے؟ مقابلہ ہر کسی سے نہیں ہوتا ہے. بالفرض اگر کہا جائے کہ یہ جوان اس سے طاقتور ہے، اب دیکھنا پڑے گا کہ جس سے طاقتور ہے وہ کیسا ہے. ایک 80 کلو، ایک 80 کے جی ویٹ کا پہلوان کھڑا ہو اور سامنے اس کے 12 کے جی کے ویٹ کا پہلوان کھڑا ہو، بچہ کھڑا ہو، اور پھر کہا جائے کہ یہ پہلوان اس پہلوان سے بہتر ہے. اب ذرا بتائیں اس پہلوان کی تعریف ہے یا بے عزتی؟ اس پہلوان کی تعریف ہے یا بے عزتی؟ بے عزتی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جس سے مقابلہ کیا ہے وہ اس کے دائرے میں آتا ہی نہیں. بھائی الفاظ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ جس سے مقابلہ کر رہے ہو، مقابلے کے لیے مد مقابل میں ملتی جلتی صفات کا ہونا ضروری ہے. ملتی جلتی صفات کا ہونا بہت ضروری ہے. بھائیلا کوئی مقایسہ ہی نہیں، بھائیلا کوئی مقابلہ ہی نہیں. امام حسن مجتبی خطبہ دے رہے تھے، اب آیتیں بیان کرنا شروع کی گئی. یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی، یہ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی، قرآن میں خدا نے یہ ہمارے بارے میں فرمایا. امیر شام آ گئے اور آنے کے بعد امام حسن کی طرف خطاب کیا کہ بس نیچے اتر جائیں آپ، صلح کے بعد کی یہ باتیں.
امام حسن کو جب دیکھا کہ ماحول کافی بدلتا جا رہا ہے امام کے الفاظ سے، امام کے خطبے سے، اشارہ کر کے امام حسن کو نیچے بلا لیا۔ اب جب امام حسن ممبر سے نیچے تشریف لائے، یہ صاحب کھڑے ہو گئے۔ اچھا، امام حسن کے پاس سے بہت ساری آیتیں تھیں، بہت ساری روایتیں تھیں، امام حسن نے خوب بیان کیا کہ میری شان میں قرآن میں یہ نازل ہوا، یہ نازل ہوا، یہ نازل ہوا۔ اب ان کی شان میں بھی کچھ ہوتا تو یہ بھی بیان کرتے۔ اچھا، جو ان کے بارے میں ہے وہ یہ بیان نہیں کر سکتے، بس شجر خبیثہ انہی کے بارے میں تو ہے، شجر خبیثہ انہی کے بارے میں۔ اچھا، وہ یہ بیان نہیں کر سکتے، وہ یہ بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا، ہوتا ہے بعض اوقات ہم سے بھی کہا جاتا ہے قبلہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مولا علی کی فضیلتیں بیان کریں گے، آپ انصاف کی فضیلتیں بیان کریں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ کبھی آپ ان کی فضیلتیں بیان کریں، کبھی ان کی فضیلتیں بیان کریں۔ میں نے کہا بھیا ہم جب کتابیں کھولتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، کہیں لکھا ہوتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہیں لکھا ہوتا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہیں لکھا ہوتا ہے عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کہیں لکھا ہوتا ہے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، کہیں کچھ لکھا ہوتا ہے، کہیں کچھ لکھا ہوتا ہے، کہیں اس آیت میں علی، کہیں اس آیت میں علی۔ علی تو ہر جگہ نظر آ جاتے ہیں اور ہم منبر پہ آتے ہیں علی علی کرنے لگتے ہیں، لیکن کتابیں اگر ان کے بارے میں کھولو تو کہیں ملتا ہے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، کہیں ملتا ہے مدینے میں سب سے زیادہ جاہل میں ہوں، یہاں کی عورتیں بھی مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں۔ اب ذرا بتائے اس جملے کی تفسیر منبر سے کروں تو کیسے کروں؟ بھائی کیسے بیان کروں، کیسے بیان کروں؟ بعنوان فضائل بیان کروں؟ کیا فضائل بیان کروں؟ اما کچھ فضائل ہوں تو بیان کیے جائیں، اگر فضیلتیں ہوں تو بیان کی جائیں، جب فضیلتیں ملتی نہیں تو کیسے بیان کیا جائے، کیسے بیان کیا جائے؟ اچھا، یہ صاحب جب امام حسن نے خطبہ بدلا، یاد رکھیے گا مقابلہ کس کا، کس سے ہوتا ہے۔ امام حسن نے خطبہ ختم کیا، یہ صاحب آگے بڑھے کہ مانتا ہوں قرآن کی یہ آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی، یہ بھی آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی، یہ بھی آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی، لیکن یا حسن انا خیر من، میں آپ سے بہتر ہوں، کہ سب کچھ قبول ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن انا خیر من، میں آپ سے بہتر ہوں۔ اچھا، ہم اور آپ ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ ہم اور آپ کہتے نہیں تم ہم سے کیسے بہتر ہو، ہم تم سے بہتر ہیں۔ بھائی وہ جملے یاد رکھیے گا، مقابلہ کس کا کس سے ہوتا ہے، بھائی پھر مولا کا کلام سمجھ میں آئے گا۔ وہ جملے یاد رکھیے گا ذہنوں میں کہ یا حسن انا خیر من، اب جیسے انہوں نے یہ الفاظ کہے نا، اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں، امام نے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا معاذ اللہ ان اقول انا خیر من، کہ خدا کی پناہ چاہتا ہوں مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، کہ خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ یہ جملہ تو تب کہا جاتا ہے جب سامنے والے میں کچھ بہتری ہو، جہاں ایک طرف شجر خبیثہ اور دوسری طرف شجر طیبہ، مقابلہ کیسا، مقابلہ کیسا، مقابلہ کیسا، مقابلہ کیسا؟ اگر میں کہہ دوں کہ میں تم سے بہتر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر بھی بہتری ہے، کہ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تم سے بہتر۔ تمہارا مقابلہ ہم سے کیسا، تمہارا کیسا مقابلہ؟ ایسے ہی ایک اتفاق اور ہوا تھا، ایک اتفاق اور ہوا تھا، ایک جھجری، ایک بہادر، ایک شجاع خاتون، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، حجاج بن یوسف کا دور، حجاج بن یوسف لعین ترین افرادوں میں شمار ہوتا تھا۔ حجاج بن یوسف، اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے کہ ظالم ترین بادشاہ کا نام حجاج بن یوسف ہے۔ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، حجاج بن یوسف کو خبر ملی، حجاج بن یوسف نے کچھ جاسوس چھوڑ رکھے تھے، جاسوس حجاج بن یوسف کے پاس ہے۔ وہ بات یاد رکھیے گا کہ مقابلہ کس کا کس سے ہوتا ہے۔ بس میں آخری نقطے کی طرف اور زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف کو خبر دی گئی کہ وہ ایک خاتون ہے حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، کہ ٹھیک پھر کہ وہ آج کل علی کے فضائل بیان کر رہی ہے اور علی کا مقابلہ دوسروں سے کرتے ہوئے علی کی تفضیل کی قائل ہو رہی ہے۔
یعنی علی کو دوسروں پر فوقیت دے رہی ہے، علی کو دوسروں پر افضلیت دے رہی ہے۔ اب حجاج بن یوسف نے جب سنا، حجاج ایک طرف جہاں علی کے نام پہ گردنیں اتار دے، جہاں ایک علی کے نام پہ 70 کوڑے مارے، اب جب حجاج نے یہ سنا کہ ایک خاتون ہے جو علی کی فضیلتیں بیان کر رہی کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ، اب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کو، الفاظ کی نزاکت پہ غور کیجئے گا، حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کو پکڑ کے حجاج بن یوسف کے دربار میں لایا گیا۔ اب جب حجاج بن یوسف کے دربار میں حرہ بنت حلیمہ سعدیہ پہنچی، حجاج نے حرہ کی طرف خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا، یا حرہ اَأَنْتِ تُفَضِّلِينَ عَلِيًّا عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ 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 وَفُلَانٍ، ایک دو مرتبہ زیادہ بول دیں، اَأَنْتِ تُفَضِّلِينَ عَلِيًّا، اے حرہ کیا تم علی کو فلاں صاحب پہ یا فلاں صاحب پہ یا فلاں صاحب پہ یا فلاں صاحب پہ یا فلاں صاحب پہ افضل قرار دیتی ہو، یا فلاں صاحب سے بڑا انہیں مانتی ہو، یا فلاں فلاں و فلاں و فلاں سے مقابلہ کرتی ہو؟ اب دیکھیں حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کا جواب کہ اے حجاج ابن یوسف، مع الاسف الشدید تمہارے جاسوسوں نے جو تمہیں خبر دی ہے وہ غلط خبر ہے۔ دیکھیں حجاج بن یوسف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ جری اور بہادر خاتون کہتی، اے حجاج ابن یوسف، جو تمہیں خبر ملی ہے وہ غلط خبر ہے۔ کہ پھر صحیح خبر کیا؟ کہ صحیح خبر یہ ہے کہ اس کائنات میں کسی کو اس لائق سمجھتی ہی نہیں جس کا مقابلہ علی سے کروں۔ غلط خبر ہے، میں نے اس کائنات میں کسی کو پایا ہی نہیں جس کا مقابلہ علی سے کیا جائے۔ علی کا مقابلہ کرنا ہو تو انبیاء سے کرو، انبیاء سے کرو۔ مجھ سے پوچھو آدم افضل ہیں یا علی، تو میں کہوں گی علی۔ آدم کو خداوند متعال نے سب کچھ دے دیا، باغ و باغیچہ دے دیا، جنت آدم کے حوالے، اور کہا صرف ایک درخت کی طرف مت جانا، روایتوں میں درخت گندم کی طرف مت جانا۔ آدم نے سب کچھ چھوڑا اور گندم کے پاس چلے گئے، یہ تھے آدم۔ اب ذرا علی کے پاس آؤ۔ پوری زندگی خدا نے علی کو آزاد رکھا، لیکن پورا کوفہ گواہ ہے علی نے پوری زندگی گندم کی روٹی نہیں کھائی، پوری زندگی گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ مجھ سے پوچھو آدم افضل ہیں یا علی، مجھ سے پوچھو ابراہیم افضل ہیں یا علی، تو میں کہوں گی علی افضل ہیں۔ ابراہیم نے اپنے یقین میں اضافے کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑا اور کہ پروردگارا اس پرندے کو زندہ کر تاکہ ابراہیم کے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ یہ تھے ابراہیم۔ اب ذرا علی کو منبر کوفہ پہ دیکھو، علی فرماتے ہیں اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں پھر بھی علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، ذرہ برابر علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اب ذرا پوچھو علی افضل ہیں یا نوح، میں کہوں گی علی افضل ہیں۔ نوح کا بیٹا ہو کے خدا کہہ رہا یا نوح انہو لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا ضرور ہے لیکن حرکتوں کی وجہ سے اب تمہارے اہل و عیال سے دور ہو گیا۔ یہ تھا نوح کا بیٹا۔ اب ذرا علی کے بیٹوں کے بارے میں سنو، خدا فرماتا ہے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کس سے مقابلہ کر رہے ہو علی کا؟ علی کا مقابلہ موسیٰ سے کرو، موسیٰ سے کرو۔ موسیٰ سے خداوند متعال نے کہا موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، فرعون کی حکومت میں جاؤ۔ اب موسیٰ کہہ رہے ہیں پروردگارا انی قتلت منہم نفسا، پروردگارا میں نے ان میں سے ایک آدمی کو مار دیا، فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے مار نہ دیں۔ یہ ہے موسیٰ جنہوں نے صرف ایک آدمی کو مارا، صرف
ایک آدمی کو مارا، جاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، لیکن علی کی طرف نظر ڈالو، سورہ برات نازل ہوا، علی کے ہاتھوں میں دیا، خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے، مشرکین کے درمیان کھڑے ہو کے اس سورے کی تلاوت کی۔ مولا فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کے سامنے تلاوت کی کہ جن لوگوں میں کوئی ایسا نہیں تھا مگر یہ کہ کہیں کسی کے باپ کو میں نے مارا، کسی کے دادا کو میں نے مارا، کسی کے بیٹے کو میں نے مارا، لیکن میں گھبرایا نہیں، میں ڈرا نہیں۔ تم کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ نوح سے مقابلہ کرو گے؟ نوح جب پریشان ہو گئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بد دعا کی قوم کے لیے، عذاب نازل ہوا کہ یہ کون تھے؟ نوح، جنہوں نے بد دعا کی اور قوم پہ عذاب نازل ہوا۔ اب ذرا علی کی طرف دیکھو، کیا کوئی نوح کے صبر کا جملہ ملتا ہے؟ نوح کا صبر بس اتنا ہی تھا، جب پریشان ہو گئے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، قوم پہ عذاب نازل فرما۔ یہ کون تھے؟ نوح۔ اب ذرا علی کی طرف نظر ڈالیں۔ مولا منتقیان خطبہ شخشقیہ میں دیکھیں کیا جملے فرماتے ہیں۔ صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا۔ خدا نہ کرے کسی کی آنکھ میں یا کسی کی حلق میں ہڈی پھنس جائے۔ اگر کسی انسان کی آنکھ میں کوئی کانٹا چھپ جائے اس کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں مولا متقیان کے جملے دیکھیں کہ تمہیں پتہ میں نے کس حال میں صبر کیا؟ میں نے اس حال میں صبر کیا کہ جیسے میری آنکھوں میں کانٹا چبھا ہو اور حلق میں ہڈی پھنسی ہو، میں نے اس حال میں صبر کیا۔ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جناب ایوب کتنے بڑے صابر تھے؟ کتنے بڑے صابر تھے جناب ایوب؟ بہت بڑے صابر تھے۔ جوان بیٹے مر گئے، سجدے میں گئے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ باغ و باغیچے تباہ و برباد ہو گئے، سجدے میں گئے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ پورا ریوڑ مر گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، سجدے میں گئے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ ایوب کے جسم میں مختلف بیماریاں ہوئیں کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ ہر جگہ جناب ایوب صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ قرآن نے صبر ایوب کی گواہی دے دی، صبر ایوب کی گواہی دے دی اور مہر لگا دی کہ ایوب جاؤ ہمیشہ کے لیے تم صابر کہلاؤ گے۔ لیکن ایک مقام ایسا آیا جہاں ایوب کا صبر ٹوٹ گیا۔ جب ایوب کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، روایتوں کے جملے کی جناب ایوب کی زوجہ جو کہ جناب یوسف کی بہن تھی، یہ گھروں میں جاتی تھی اور گھروں سے کچھ کھانا مانگ کے لاتی تھی اور جناب ایوب کی خدمت میں پیش کرتی تھی۔ شیطان نے بہکایا، شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وہم ڈالا کہ کیونکہ یہ نبی کی بہن ہے اور نبی کی زوجہ ہے، یہ اپنے سر کے بال تو نہیں دکھائیں گی، لیکن اب کی جب یہ تمہارے گھروں پہ کھانا لینے آئے تو ان سے کہنا کہ کھانا ایک شرط پہ دوں گا، وہ شرط یہ ہے کہ تم اپنے سر کے بال کاٹ کے ہمیں دکھا دو، کہ ان کے سر کے بال بہت خوبصورت تھے، بال دکھانے کے لیے نہیں کہا گیا، صرف کاٹ کے دکھا دو۔ جب جناب ایوب کی زوجہ کسی کے گھر پہ لینے گئی، جب اس نے یہ سوال کیا، جناب ایوب کی زوجہ واپس چلی آئیں، جناب ایوب کے پاس پہنچی، جناب ایوب نے سوال کیا کہ کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ کہ آج میں کسی کے گھر پہ گئی تھی تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے سر کے بال کاٹ کے مجھے دو تبھی میں تمہیں کھانا دوں گا۔ جناب ایوب نے جیسے یہ سنا سجدے سے بلند ہوئے، ہاتھوں کو پھیلایا کہ پروردگارا ایوب کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ ایوب کی زوجہ کے بال کوئی دیکھے، کہ پروردگارا
ایوب کی غیرت برداشت نہیں کرتی. پروردگارا اب مجھ سے صبر نہیں ہوگا, میں ہاتھوں کو جوڑوں گا اور کہوں گا یہ تھے جناب ایوب کہ جن کی غیرت گوارا نہیں کرتی, ہاتھوں کو جوڑا اور کہ پروردگارا اب مجھ سے صبر نہیں ہوگا. میں کہوں گا ایوب جہاں سے آپ کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں سے میرے مولا سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے. ارے ایوب آپ کو اپنی زوجہ کے ذرہ برابر بال دکھانا پسند نہیں رہا, لیکن ہائے رے سید سجاد, شام کا بازار ہے, کوفے کا بازار ہے, سید سجاد گریا کن ہے. کسی نے آ کے سید سجاد سے سوال کیا کہ مولا سجاد آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں, آپ اتنا زیادہ کیا یاد کر کر کے روتے ہیں؟ سید سجاد نے روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے ممکن ہو کہ میں گریہ نہ کروں, جبکہ میں نے وہ مناظر دیکھے کہ وہ کون سے مناظر دیکھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. شام کا بازار لگا ہوا تھا, سیدانیوں کو اس بازار میں داخل کیا گیا اور منادی ندا دے رہا تھا, ارے اے شامیوں اپنے گھروں سے نکلو, ارے علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہ اپنے اپنے گھروں سے نکلو, علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے. آپ کو پتا جناب سید سجاد نے 40 برس گریہ کیا. آپ نے سنا, آپ نے سنا, میں نے بتایا, آپ نے سنا, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. میں نے بتایا سکینہ کے گوشوارے چھینے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے بتایا زینب کی چادر چھینی, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا. آپ نے سنا سکینہ کے گوشوارے چھینے, آپ نے سنا زینب کے سر سے چادر چھینی, آپ نے سنا سکینہ کے دامن میں آگ لگی. لیکن ہائے میرا مظلوم امام کہ جس نے اپنی انہی آنکھوں سے سکینہ کے چھنتے ہوئے گوشوارے دیکھے ہو, کالے پہ لگتے ہوئے تماچے دیکھے ہو, سرے سے چھنتی ہوئی ردائیں دیکھی ہو, ارے کیسے ممکن ہے کہ وہ خون کے آنسو نہ روئے؟ کیسے ممکن ہے وہ خون کے آنسو نہ روئے؟ کربلا کے بعد دیکھیں, کربلا کے بعد امام سجاد نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا. روایتوں کے جملے ہیں, ایک صاحب امام سجاد کے پاس آئے اور ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا میرے بیٹی کی شادی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان امامت والے ہاتھوں سے میرے بیٹے کے سر پہ صحرا باندھے. امام نے جیسے ہی سنا, امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اے شخص, کربلا کے بعد ہم نے خوشیوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے. اب کربلا کے بعد کسی خوشی میں شرکت کا من نہیں لگتا. ارے کربلا کے بعد کیسے شرکت کروں جہاں عریان لاشیں دیکھے ہو, جہاں ننگے بدن دیکھے ہو, جہاں تیروں سے چھلنی بدن دیکھے ہو. کیسے ممکن ہے کہ خوشیوں میں شرکت کی جائے؟ جب اس نے زیادہ اصرار کیا کہ مولا میرے بیٹے کی خواہش ہے کہ آپ اس کے گھر تشریف لائیں اور اس کے سر پہ صحرا باندھے. امام نے کہا ٹھیک ہے, میں آؤں گا اور تیرے بیٹے کے سر پہ صرف صحرا باندھوں گا. بس روایت کے جملے ہیں, امام سجاد گھر پہ پہنچے, صحرا لیا, دستار باندھنا شروع کی. مقتل کے جملے ہیں, امام نے جیسے جیسے دستار باندھی فرق عیناہ من الحزن, کہ باندھتے باندھتے امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. امام رونے لگے. پوچھنے والے نے سوال کیا کہ مولا آپ دستار باندھتے باندھتے رونے لگے. امام نے فرمایا کہ جب میں اس جوان کو دیکھ رہا تھا, اس کے سر پہ صحرا باندھ رہا تھا, ارے مجھے کربلا کا اپنا کڑیل جوان بھائی, ارے میری خواہش تھی اس کے سر پہ دستار باندھوں, لیکن ہائے علی اکبر, سر پہ دستار نہ بندھی, سینے پہ پرچی کی ہمی لگی. حسین جب بیٹے کی لاش پہ پہنچے, پرچی کی ہمی کو پکڑا, نجف کو رخ کیا کہ بابا خیبر کا
ٹھیک ہے